اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی سب پر غالب ہے، بڑا دانا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان بیان ہو رہی ہے۔ یہ سورہ حدید شروع ہو چکی ہے، 27ویں پارے کی آخری سورہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس چیز سے آگاہ فرمایا ہے کہ اس کائنات میں جو چیز بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ تسبیح، پسندیدہ الفاظ جو ہیں، صحابہ کرام نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات میں آتے ہیں اور اللہ پاک کو بہت زیادہ یہ پسند ہے۔ انسان اب ہم زبان والے ہیں، جاندار ہیں، ہم اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور وہ چیزیں جن کو ہم بے جان کہتے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ ہر چیز کے پاس ایک زبان ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز اپنے حساب سے تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ انسان اور جنات دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو بعض چیزیں سنائی نہیں دیتی، یعنی دوسری چیزوں کی، یہ بے جان چیزوں کی تسبیحات بھی مطلب عام انسانوں کو اور جنات کو یہ سنائی نہیں دیتی۔ ان کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اس چیز سے کیوں محروم رکھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ قبرستان سے گزرتے ہوئے، وہ غیر مسلموں کا قبرستان تھا، تو گزرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، جو کچھ میں سن رہا ہوں، اگر تم سنو تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ یہ جو عذاب قبر ہے یہ انسان اور جنات کے علاوہ ہر چیز کو سنائی دیتا ہے۔ جو مردوں کی جو چیخیں ہیں، جب عذاب ہوتا ہے تو چیخیں ہوتی ہیں، یہ جانوروں کو بھی سنائی دیتا ہے، ہر چیز کو۔ تو انسان، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر یہ جو تسبیحات ہیں، اگر تمہیں یہ سننے کی قوت عطا ہو جائے، یعنی ہر چیز، اللہ نے فرمایا نا کہ سبح للہ ما فی السماوات، زمین و آسمان میں رہنے والی ہر چیز تسبیح کرتی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں ہر چیز کی تسبیح سننے کی قوت عطا کر دی جائے تم زندگی میں سکون نہ پا سکو، شور ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ پھر سو بھی نہ سکیں۔ زمین بھی تسبیح کر رہی ہے، دیواریں بھی تسبیح کر رہی ہیں، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، ایک آواز ہے، ایک شور ہے،
تو خلوت بھی چاہیے انسان کو سکون کے لیے، ہر قسم کی آواز بھی جو ہے بند چاہیے انسان کو، لیکن حکمت کے تحت، اور دوسری چیزوں کا ذکر تسبیحات کرنا، اس کے بڑے دلائل ہیں، احادیث پاک بھی موجود ہیں۔ آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہے کہ ابو جہل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا مٹھی میں کنکریاں لے کر۔ نبی کا جو کافر جو تھے نا، ان کے پاس بھی یہ عقیدہ تھا، اور یہ مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی جو ہے نا، لفظ نبی یہ نابا ان سے مشتق ہے۔ ہر نام جس طرح اللہ کے صفاتی نام ہے نا، قادر، ہاں جی، رحیم، کریم، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی جو ہے نا وہ صفاتی نام ہے۔ جو نبی ہے یہ آپ کا صفاتی نام، نبی نابا ان سے بنا ہے، نابا ان عربی میں خبر دینے کو کہتے ہیں۔ اور آپ لغت کی جو کتاب بھی اٹھا کے دیکھیں تو نبی جہاں لکھا ہوگا وہاں اہل لغت نے لکھا ہوگا، لغت کے اماموں نے، کہ غیب کی خبریں دینے والا۔ تو اللہ کے نبی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے کہ پس پردہ بھی چیزیں ان پر اللہ پاک ظاہر فرما دیتا ہے، اور یہ علم جو ہے یہ اللہ پاک کا عطا کیا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا ذاتی علم نہیں ہوتا، نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ اللہ کا عطا کیا ہوتا ہے۔ ابو جہل آ گیا، اس نے کہا میں مان جاؤں گا اگر آپ بتا دیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس کا بھی یہ خیال تھا کہ نبی ہیں تو پھر ضرور جانتے ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے آگے کی بات فرما دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں بتاؤں یا تیری مٹھی میں جو کچھ ہے وہ خود بتا دے؟ اس نے کہا یہ تو پھر اور بڑی بات ہو جائے گی۔ حضور نے ایسے اشارہ کیا انگلی کی طرف، اندر سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب نے پھر وہ بات سنی۔ اب اللہ نے، یہ حضور کا معجزہ ہے کہ کافر نے بھی ان کنکریوں کا کلمہ سن لیا، مٹھی میں کلمہ پڑھ دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں، جب میں وہاں سے گزرتا تھا تو وہ کہہ رہا ہوتا تھا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ مجھ پر صلوۃ و سلام پڑھتا۔ اب یہ اس بات پر دلائل ہو رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کی ہر چیز میری تسبیح بیان کر، حضور کو سلام بھی پیش کر۔ اور اسی طرح جب آپ نے ملک شام کا سفر کیا تو بحیرہ راہب جو آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی پہچان لیا کہ اس میں اللہ کا رسول جو آنے والا ہے، جو اعلان کرنے والا ہے، وہ اس میں موجود ہے اس قافلے میں۔ اس نے روک لیا قافلے کو۔ بعد میں جب راز کھولا اس نے کہ میں نے کیسے پہچانا کہ اس میں اللہ کا رسول ہے، تو اس نے کہا جی ایک تو یہ ہے کہ بادل سایہ کر رہا تھا، اور دوسرا میں نے آواز سنی کہ پتھر بھی کہہ رہے تھے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو یہ ساری دلیلیں ہیں کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، ہاں ہر چیز پر اس کا غلبہ ہے، اس کو کسی قسم کی محتاجی نہیں ہے، اور وہ بڑا دانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بڑا دانا ہے، دنائی، بہت بڑی عقل والا، بہت بڑی دنائی والا۔ اچھا، وہ اپنے دشمنوں کو تو دنائی دیتا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو، اپنے عاشقوں کو دنائی نہیں دیتا۔ ہاں جی، کافروں کو کیا جانتا ہے وہ بڑے سیانے نہیں، ہاں جی، وہ بڑے سیاستدان ہیں، بڑے سیانے نہیں۔ کافر جتنا پاگل ہی کوئی نہیں ہوتا جس کو اپنی آخرت کا نہیں پتا کہ میں اپنی آخرت تباہ کر رہا ہوں، ہاں جی، میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں، اس کی کیا عقل ہے؟ عقل حقیقی اور اصلی عقل
جو قرآن سے تعلق رکھتا ہے، جو اللہ سے ایمان کا تعلق رکھتا ہے، جو نبی کے علم کا وارث بنتا ہے، اصلی عقل اسی کے پاس ہوتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا خالق کائنات نے، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے پاس ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی۔ حقیقی طور پر اس پوری کائنات کا اصلی اور حقیقی بادشاہ وہی ہے، حکومت اس کی چل رہی ہے، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ اب کسی کو مارنا چاہے تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، کسی کو پیدا کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں جی، یہ ہے اصلی حکومت، اصلی حکمرانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور حشر کے دن بھی وہ کہے گا کہ کہاں گئے وہ متکبر کرنے والے بادشاہ، آج میری بادشاہی، یہاں بھی اس کی بادشاہی ہے، اور سب گھٹنوں کے بل کانپ رہے ہوں گے، کھڑے ہوں گے اللہ کا یہ اعلان سن کے دنیا کے بادشاہ۔ وَيُمِيتُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔